السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ قرآن سے ایسا کوئی دلیل ہے قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا؟ جی، امام بہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان کے اندر اس کے علاوہ جو ہے مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام اے ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعانی۔ جی، یہ روایت آتی ہے، مطلب اس کا کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اللہ جی میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک کے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ تو ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ جی، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک حسن روایت ہے۔ عبداللہ بن لہیہ مختلف ہی راوی ہے، اگرچہ بعض اس کو مطلقاً ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن عبادلہ سے یہ روایت بیان کرتا ہے تو پھر بعض ائمہ محدثین اور محققین کے نزدیک اس کی روایت حسن ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن لہیہ جو ہے یہاں پر جو ہے جو بیان کر رہا ہے اس کی روایت ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ کچھ اثر بھیجے ہیں۔ یہ جاءنا ابن مسعود والامام یصلی الفجر فصلی رکعتین الی ساریہ، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ اثر جو ہے ثابت نہیں ہے۔ جی، یہ ابو اسحاق جو ہے اس کی تدلیس ہے۔ آگے جو ہے وہ دیکھ لیں، عبدالرزاق ان معمر ان نبی اسحاق ہے، عبدالرزاق بھی مدلس ہے، ابو اسحاق بھی مدلس ہے۔ پھر اسی طرح آگے پھر یہ کہ ابن مسعود مثلہ عبدالرزاق ان معمر قال وکان الحسن، یہ بھی اثر ثابت نہیں ہے حسن والا بھی، کہ یہاں پر بھی عبدالرزاق کا انانا ہے۔ پھر آگے عبدالرزاق عن ثوری عن الاعمش، یہ عبدالرزاق اور سفیان ثوری اور اعمش تینوں ہی مدلس ہیں۔ جی، تو یہ اثر ثابت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح مرفوع متصل حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کیا دی جائے تو پھر کوئی نفل نماز نہیں۔ تو اس لیے دوران جماعت کوئی بندہ مثلا میں آئے اور آ کے کوئی سنتیں پڑھنا شروع کر دے تو بھائی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت ہوگی، اور پھر آپ کے فرمان کے مطابق کہ کوئی نماز فرض نماز کے علاوہ نہیں، تو وہ پڑھی گئی نفل نماز وہ نماز ہی نہیں ہوگی، اور نفل نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح ارشاد ہے صحیح مسلم کے اندر۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ گئی تو پھر کسی اور بات کی طرف التفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ جو دعا ہے نا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، یہ والی سنن نبی داؤد کے اندر ہے، سند اس کی ضعیف ہے۔ دو سجدوں کے درمیان خاص پڑھنے کی جو روایت ہے وہ ثابت نہیں ہے، وہ تو ضعیف ہے، مدلس راوی حبیب بن ابی ثابت اس میں سنن ترمذی وغیرہ میں بھی آتی ہے۔ باقی سنن نبی داؤد کے اندر ہی 874 نمبر روایت جو ہے نا وہ آپ پڑھ لیں، اس میں دو سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی یہ 2 مرتبہ پڑھنا یہ ذکر ہوا ہے، اور یہ سند صحیح ہے۔ تو یہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھنا چاہیے ربی اغفر لی۔
اب باقی وہ جو اللہم اغفر لی ورحمنی والی دعا ہے نا، وہ مطلقاً پڑھنا نماز میں، دو سیدوں کی تخصیص نہیں ہے اس میں، لیکن نماز کے اندر مطلق طور پہ پڑھنے کے متعلق صحیح مسلم میں آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔